وہ اس چیز کو اپنا رائٹ یعنی کہ آپ کا رائٹ اور فرض سمجھ کے نبھا رہا ہوتا ہے، آپ کی خوشیوں کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے، آپ کے کپڑوں کا، آپ کی شاپنگ کا، آپ کے کھانے پینے کا، آپ کی رہائش کا، بہت ساری چیزوں کا خیال رکھا ہوتا ہے، اور ایک چھوٹی سی اس پر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں یہاں پر میں کوئی ساس سسر کی میرا فرض نہیں ہے یا میں ان کی نوکرانی نہیں ہوں، ایسے بہت سارے الفاظ آپ عطا کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ایک دن آپ نے بھی ساس بننا ہوگا۔ اچھا ایک اور سچویشن بھی ہے، اگر اللہ نہ کرے اس کی ساس کے ساتھ، ساس نے کبھی ایسا بیہیو کیا ہو یا اپنی ساس کے ساتھ ایسا بیہیو کیا ہو، تو آپ کہتے ہیں ہاں اس نے ایسا کیا نا تو آج اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، تو آپ کیا وہ کہانی دہرانا چاہتی ہیں؟ کیا آپ چاہتی ہیں کہ آج اگر آپ کی ساس نے کوئی ایسا رویہ اختیار کیا تھا اپنی ساس کے ساتھ، آپ اس کو ریپیٹ کرنا چاہتی ہیں؟ تو سوچ لیں، کاش آپ وہ پہلا قدم اٹھا لیں کہ نہیں اگر انہوں نے کیا ہے تو میں ایسا رویہ نہ کروں، کل خدا نہ خواستہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے۔ کیا کبھی آپ یہ سوچتی ہیں؟ لیکن ہماری سوچ یہیں تک نہیں، جب آپ اس اسٹیج پر پہنچتی ہیں، آپ کے بچوں کی شادی ہوتی ہے، تو پھر آپ یہ مشورہ دے رہی ہوتی ہیں بیٹا مل کے رہو، ایسا نہ کرو، ایسا کرو، ماں کی خدمت کرو، بہو کو پھر مشورے دے رہی ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا یہ زندگی کیا کہتے ہیں یہ بہت جلد مکافات عمل پر جلدی پیرن ہو جاتی ہے۔ اتنا آسان نہ سمجھیں کہ آپ دوسروں کو کچھ ایسی بات کہہ دیں جو آپ کو جب آپ کو امپلیمنٹ کرنا پڑے تو بہت تکلیف کے پروسیجر سے اس وقت آپ ماتم بن جاتے ہیں۔ جب آپ اس اسٹیج پر پہنچتے ہیں تو پلیز وہ رویے وہ ضروری نہیں ہے وہ کہانیاں آپ بھی دہرائیں، یا کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے آپ اس کا حصہ نہ بنیں، کاش آپ ان سے مختلف ہوں، یہ بھی ضروری ہے۔ تو معذرت کے ساتھ میں نے اکثر خواتین کو دیکھا ہے، اکثر میں دیکھتی ہوں کہ وہ گھر کا ماحول صرف اس وجہ سے خراب کر دیتے ہیں کہ یار یہ میرے جو ہے نا میری ساس اچھی نہیں ہے، میں ان کو کھانا، اور یہ ایک پھڈا چل رہا ہوتا ہے جس لائک کہ اس نے جھاڑو لگانا ہے، اس نے یہ کرنا ہے، اگر اللہ نہ کرے گھر میں دو بیوی۔ اور ایک اور چیز میں نے سچویشن دیکھی ہے، یہ بھی ایک ریئل ہے، میں بالکل ریئل بتاؤں کہ اپنے آپ کو کوشش یہ کرتے ہیں کہ جھگڑے کا سبب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہیں تو اس لیے جھگڑا ہو رہا ہے تو الگ ہو جائیں۔ ہمیشہ میں نے دیکھا گھر میں جب 3-4 بھائیوں کی شادی ہو جائے تو یہ فوکس رہتا ہے کہ ہم اکیلے ہو جائیں، ہمارے بچوں کا پھڈا ہو رہے، وہ زیادہ کھا رہے ہیں وہ کم کھا رہے ہیں، یہ نظر لگا دے گا۔ اس سچویشن اور اس کنڈیشن کو سامنے رکھ کے کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح میں سیپریٹ ہو جاؤں اور سکون سے آ جاؤں۔ میں نے ایسے لوگوں کو کبھی سکون سے نہیں دیکھا، وہ شاید پتہ نہیں مجھے نہیں معلوم اپنے آپ کو دکھا کے یہ ضرور کہتے ہوں میں خوش ہوں، لیکن ریلی میں سچ کہہ رہی ہوں وہ بہت سارے برڈن میں آتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر وہ اکیلے رہتے ان کی بیوی بیمار ہو جائے تو وہ پھر اپنے سسرال میکے والوں سے جو وہ رابطہ کرتی کہ پلیز مجھے آ کے دیکھ لیں، کبھی بہن کو بلائے گی کبھی ان کی امی کو بلائے گی، اس طرح وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ ایڈجسٹ نہیں کر۔ اگر وہ فیملی میں رہتی تو بہت ساری جو ہیں جٹھانیاں ہیں، کبھی تم بیمار تو میں دیکھوں، آپ بیمار تو ہمیں اصل میں اللہ نے اتارا زمین پہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنے کے لیے، لیکن ہم تمام چیزیں اس نیچر سے دور ہو کر اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ مجبور ہوتے ہیں جو جن کے ماں باپ نہیں ہوتے تو سب بھائی الگ رہتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے بچپن کو، اچھا مجھے ایک بات بتائیں، بچپن کو کیوں ترستے ہیں؟ آپ کیوں ترستے ہیں یار؟ وہ کتنا اچھا وقت تھا، وائے وائے وائے، کیوں یاد آتی ہیں وہ گلیوں کی دوڑیں، بہن بھائیوں کا ایک ساتھ بستر میں سونا، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی کیوں یاد آتا ہے؟ اگر اس میں خوبصورتی ہوتی تو جڑ کے رہنا تھا نا، اگر اس کی خوبصورتی نہیں تھی تو پھر ٹوٹے کیوں؟ یہ توڑنے والا ہے کون؟ یہ توڑنے والی آئی کہاں سے؟ پہلے بھی تو آپ ایک تھے۔ کیا ایک عورت فساد کرتی؟ معذرت کے ساتھ میں ایک عورت ہوں، لیکن مجھے اعتراض ہے، بے انتہا اعتراض ہے، ایسا آپ دل میں کیا ڈالتی ہیں اپنے شوہر کے کہ وہ منحرف ہو جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ جب میں بیمار تھا تو میرا یہ بھائی مجھے گود میں اٹھا کے لے کے ہاسپٹل گیا، کندھے پہ اٹھا کے لے کے گیا، میں چھوٹا تھا۔ آپ کیسے بھول جاتے ہیں کہ میرے امی ابو اگر نہیں تھے تو میں نے اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو میں نے بڑا باپ اور ماں بن کے پالا؟ آپ کیسے بھول جاتے ہیں؟ پھر کیسے اس کی بیوی کو برداشت نہیں کر پاتے آپ لوگ؟ آپ کا دل اتنا بڑا کیسے ہو جاتا ہے؟
ایک عورت کے آنے سے ایسا کیا تباہی مچ جاتی ہے. یہ بھی تو سوچیں, جس ماں نے جنم دیا ہے وہ بھی تو ایک عورت تھی. پھر کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ ایسی کون سی عورتیں ہیں جو گھروں میں آ کر آج وہ بالکل آرٹیفیشل بن گئی اور وہ بھول گئی ہیں, وہ بھول گئی ہیں کہ کل انہوں نے بھی ماں بننا ہے, کل ان کے بھی بچے ہوں گے, کل وہ بھی کہیں گی بیٹا مل کے رہو, تو بچے نہیں کہیں گے ماما آپ لوگ مل کے رہیں, بابا آپ مل کے رہیں, آج ہمیں مشورہ دے رہے ہیں, کل آپ نے ماں کو اکیلا چھوڑ دیا, بابا کو اکیلا چھوڑ دیا, آج آپ ہمیں مشورے دے رہی ہیں. تو بی پریکٹیکل. اتنا بڑا ذکر کرنا پڑتا ہے, اتنا بڑا ذکر کرنا پڑتا ہے, ماں کو اپنا کلیجہ مارنا پڑتا ہے, تب جا کے بچوں کو وہ اپنے شیلٹر میں کرتی ہے, تب اچھا لگتا ہے, سارے بچے اس کی اوبے ہوتے ہیں, تب بات بنتی ہے, تب اچھا لگتا ہے. لیکن ہم جس نے پیدا کیا وہ غفور الرحیم ہے, اس نے اپنا درجہ ماں کے برابر بنایا. ماں کو ہم اتنی جلدی ڈینائی کرتے ہیں, باپ کو اتنی جلدی لیکن آج آپ باپ ہیں نا, با خدا آج آپ باپ ہیں, آج آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور آپ یہ صرف اتنا سا سوچ لینا کل آپ کا بیٹا یا بیٹی آپ کو آنکھیں نکالے نا, پھر آپ کو ماں یاد آئے گی. اس وقت شاید ماں ہی نہیں ہوگی آپ کی, اس وقت ماں ہی نہیں ہوگی. پھر آپ کہو گے یار یہ میں نے کس وقت اپنی ماں کو ڈینائی کیا, یا میں ان کے آگے بولا کہ یار آپ غلط ہو, مائی وائف از رائٹ, ایسا کب ہوگا یار؟